اگر کسی نے شیعہ کو کافر کہا یا لکھا، اگر کسی نے کوشش کی، کتابیں میرے پاس ہیں، میں پھر بتاؤں گا کتابیں کھول کے کون کون کس کس کا بت تھا۔ علی ولی اللہ کے قدم تیری تشہد پہ آئے تو کعبہ پاک ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کنویں میں ایک کتا گر گیا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور گرا بھی میرے سامنے۔ میں نے سوچا کہ پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کنویں میں کتا بھی گر چکا ہے، پیئیں تو کیا کریں۔ تو ایک مولانا صاحب میرے پاس سے گزرے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ کتا نکالنا ہے، کیا فتویٰ ہے، کیسے پانی پاک ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جناب 70 ڈول پانی کے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ تو میں نے 70 ڈول نکالے۔ 17واں ڈول نکال رہا تھا کہ مولوی صاحب پھر آ گئے۔ میں نے کہا حضور 70 ڈول نکلے ہیں، آپ بھی پانی پئیں گے؟ کہا ضرور پیوں گا۔ میں نے جام دیا تو اس میں ایک بال تھا، کہنے لگا میں تو نہیں پیوں گا۔ کہا کیوں؟ بال ہے اس میں۔ میں نے کہا میں نے 70 ڈول نکال دیے۔ کہا کتا بھی نکالا ہے یا نہیں؟ کہا کتا بھی نکالا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حضور کتا تو نہیں، آپ نے 70 ڈول کی بات کی تھی۔ کہا جب تک کتا نہیں نکالو گے اس وقت تک پانی پاک نہیں ہوگا، اور تیرے اندر علی کی ولایت اس وقت تک سما نہیں سکتی جب تک بغض علی کا کتا اندر سے نہ نکالے۔ جب تک دل کے کنویں سے بغض علی کا کتا نہیں نکالے گا اس وقت تک تو علی مستحب ہی رہے گا۔ ان کو کون سمجھ سکا ہے؟ علی کو جس نبی نے سوچا، جس نے سوچا، یونس جیسا نبی سوچ لے تو شکم مچھلی بھی سمندر کی گہرائیوں میں قید کاٹنی پڑتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو نبی کی زبان نے ثابت کر دیا جو علی کو سوچے وہ ظالموں میں سے ہے، جو چھوڑے وہ کیسا ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا۔ ان کو سمجھنا انسان کی فطرت، انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ جہاں پر مقربین اولی العزم ملائکہ کی عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے علی کے عین کی معرفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مامو رشید کا دربار لگا ہوا تھا اور اپنے تمام درباریوں سے کہہ رہا تھا، متنفر کر رہا تھا سرکار ضامن الغربا امام رضا علیہ السلام کے متعلق، کہ جب میرے مولا آئے تو خبردار کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے،
یہ وعد و نصیحت کر رہا تھا کہ شہنشاہ ولایت میرے 8ویں بادشاہ کی آمد ہوئی. بسم اللہ. مولا آتے گئے، یہ جبرن قاہرن اجبارن تعظیم کے لیے خود اٹھا. بس یہ اٹھا، اس کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا، مہمان عربی. اس نے کہا کالا من ھذا، اس سے پوچھو من ھذا، یہ کون ہے؟ کالا من ھذا، یہ کون ہے؟ توکل لہ، لے ھذا القدر، جس کی قدر کے لیے تجھے انکار کے باوجود اٹھنا پڑ گیا. بدوی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ تیرا اٹھنا بتا رہا ہے کہ عرب و عجم کا صحیح مالک یہ ہے، تو نہیں ہے. بس اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے. ماموں نے جواب نہیں دیا. میرے مولا بول پڑے، کہا یا بدوی حل تقرأ القرآن و تقرأ الصلاۃ، اے بدوی کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ میرے مولا نے پوچھا نماز پڑھتا ہے؟ حیران ہو کے کہتا ہے میں نے تعارف پوچھا، یہ الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں. سوال کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تو یہ بدوی فوراً کہتا ہے انی اقرأ فی کل لیلۃ سورۃ النحل و یاسین، میں ہر رات سونے سے پہلے سورہ نحل پڑھتا ہوں، یاسین پڑھتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تجھے علم ہے کہ یہ یاسین و نحل کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. میرے مولا نے مسکرا کے کہا النحل نحلتی و یاسین و سنائی، یہ نحل تو اللہ کی طرف سے میرے لیے کھلونا آیا ہے اور یاسین میرے قصیدے کا نام ہے. پھر مولا پوچھتی ہے کہ ما تقرأ فی الصلاۃ، کہ تو نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے اقرأ فاتحہ والاخلاص والقدر والارکع واسجد واشہد اصلی. میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورہ توحید پڑھتا ہوں، قدر پڑھتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، تشہد پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں. بس میرے مولا نے یہ سننا تھا. فرمایا تم نہیں جانتے نماز پڑھتا ہے نا؟ ہاں. فرمایا من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، تجھے علم ہونا چاہیے کہ نماز اسی کی قائم ہوتی ہے جو میری ولایت کو قائم کرے. نماز اسی کی قائم ہوگی جو میری ولایت کو قائم کرے. نحن الصلاۃ، نماز تو ہم ہیں. نحن الزکات، زکات ہم ہیں. نحن الحج، حج ہم ہیں. نحن بیت اللہ، بیت اللہ ہم ہیں. نحن کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ ہم ہیں. نحن قدرت اللہ، اللہ کی قدرت ہم ہیں. نحن ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ ہم ہیں. نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہم ہیں. مولا فرماتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں؟ الفاتحہ تو افتتاحی، فاتحہ تو اصل میں میرے ہی افتتاح کا نام ہے. فاتحہ میرے افتتاح کا نام ہے. نانو مالک یوم الدین، نانو وارث یوم الدین، نانو حاکم یوم الدین. یوم دین کا مالک بھی میں ہوں، حاکم بھی میں ہوں، وارث بھی میں ہوں. میری مرضی یوم جزا کے دن کسی کو جہنم دوں یا کسی کو جنت عطا کروں.
تو یہ پڑھتا ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ القدر و قدری، یہ جو سورہ قدر تو پڑھتا ہے، یہ میری ہی قدر و منزلت کا نام ہے، یہ میری ہی قدر و منزلت کا نام ہے۔ جو سورہ قدر تو پڑھ رہا ہے، یہ حیران ہو کہ آج میرا بالا کس سے پڑ گیا، حیران ہو کے کہتا ہے اپنا تو تعارف آپ نے کروایا ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اپنا تعارف تم نے نہیں کروایا۔ مولا فرماتے ہیں کروا رہا ہوں۔ اتنی بات ہوئی، مولا فرماتے ہیں کہ تجھے یہ علم نہیں ہے، علم اگر تو اپنی نماز میں مجھ پہ درود نہ پڑے، تضرب و صلاۃ کا علی وجہ کا، تو تیری صلاۃ تیرے منہ پہ ماری جائے گی۔ اور تجھے پتہ نہیں میرے نانا نے فرمایا ہے میرے حق میں کہ جو شخص، میری جد امجد نے فرمایا ہے، من فارق بینی و بین علی بے آلائن فلیس من امتی، جو شخص میرے اور میری آل کے درمیان لفظ الا کا فاصلہ رکھے، لفظ الا کا، وہ میری امت سے خارج ہے۔ جو علی کو مجھ سے لفظ الا کے فاصلے پر رکھے، وہ میری امت سے خارج ہے۔ تو جو علی کا نام ہی نہ لینے دے، ہائے 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 ہائے، ایک شخص نے میرے مولا سرکار محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا، سرکار سے ایک سوال کیا کہ قد سمعت الناس، کہ میں نے سنا ہے لوگوں سے، انا مامون لقب اباک رضا، کہ ماموں نے تیرے بابا کو رضا کا لقب دیا تھا۔ ماموں نے تیرے بابا کو رضا کا لقب دیا تھا۔ چہرہ سرخ ہوا، جبین وحدت مکین پہ جلال کردگار کی سرخیاں کروٹ بدلنے لگی۔ تو میرے مولا نے کہا کذبوا لعنہم اللہ، جھوٹ بولتے ہیں وہ، لعنت ہو ان پر اللہ کی۔ کیوں؟ لأنہ رضا للہ فی السماء ورضا لرسول